اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو گزشتہ دنوں پہلے میرے سامنے سے ایک ویڈیو گزرتی ہے جس میں ایک صاحب جو کہ عرصہ دراز سے تقریریں کرتے آ رہے ہیں، وہ خطابت کے دوران یہ فرماتے ہیں کہ عبدالقادر کے سامنے خدا کی خدائی نعوذ باللہ ایسے ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ خدا دی خدائی عبدالقادر کے سامنے ایسے ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھ۔ تو آپ لوگ یہ امیجن کریں، میں معذرت کے ساتھ نہیں بلکہ دھڑلے کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ان کو اور ان کو سمجھانے والوں کو اور ان کے سننے والوں کو خدا کا ذرا سا بھی تعارف نہیں ہے۔ اور عبدالقادر اپنی کتاب کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ عبدالقادر کی کامیابی کا دن وہ ہوگا جس دن وہ اپنا ایمان بچا کر قبر میں چلا جائے گا۔ ان لوگوں کا علمی لیول یہ ہے کہ یہ لوگ جن کو مان رہے ہیں، جن کے نام کی 11ویاں بانٹ رہے ہیں، جن کے نام پر اتنی بڑی بکواس کر رہے ہیں کہ خدا کی خدائی عبدالقادر کے سامنے ایسے ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ، ان لوگوں کو عبدالقادر کی کتاب کے بارے میں ہی نہیں پتہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس دن کامیاب ہوں گا جس دن میں اپنا ایمان بچا کر قبر میں چلا جاؤں گا۔ تو وہ شخص یہ بات کبھی نہیں کر سکتا، یہ آپ لوگوں کی من گھڑت بات ہے، یہ آپ لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، اور یہ دین میں گستاخی نہیں بلکہ آپ نے دین کا ستیہ ناز کیا ہے، آپ نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، ہماری یوتھ کو بھٹکایا۔ چلیں میں آپ کو خدا کا مختصر سا تعارف کرواتا ہوں، مختصر سا۔ کیوں کسی جمعے کے خطبے کے دوران خدا کا تعارف نہیں ہوتا؟ کیا خدا کا صرف اتنا سا تعارف ہے کہ خدا ایک ہے، خدا کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ خدا نے اپنا تعارف قرآن میں دیا ہے، آپ لوگوں نے قرآن کو اردو سے ایک بار بھی نہیں پڑھا۔ قرآن میں بیشتر جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا ہے مختلف طریقوں کے ساتھ، مختلف مثالوں کے ساتھ، آپ لوگوں نے ذرا بھی مطالعہ نہیں کیا۔ تو دوسری دنیا میں چلتے ہیں کہ فلکیات جن میں 7 کہکشاؤں کا ذکر 7 آسمانوں کے نام سے قرآن میں بھی آیا ہے، جس کے بارے میں سائنس تھوڑا بہت جانتی بھی ہے، جس کے بارے میں سائنس یہ کہتی ہے کہ سب سے چھوٹی کہکشاں ہماری کہکشاں ہے جس میں ہمارا پلینٹ ارتھ ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو ہماری گلیکسی سے سب سے نزدیک ترین گلیکسی جو ہے اینڈرومیڈا گلیکسی، اس تک جانے کے لیے بھی ہمیں 2.5 ملین ایئرز چاہیے، یعنی کہ 25 لاکھ نوری سال چاہیے۔ اللہ کی کائنات اتنی بڑی ہے، اور اس طرح کی 100 بلین پلس گلیکسیز سائنس کہتی ہے کہ ایگزسٹ کرتی ہیں یا اس سے زیادہ ہوں گی۔ کائنات روز پھیل رہی ہے جناب، کہیں اللہ اکبر۔ صوفی بزرگ ایک اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کیمیائے سعادت میں کہ سورج زمین سے 4 سے 5 گنا بڑا ہے۔ دیکھیں اپنا علمی لیول، جبکہ سائنس کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ سورج زمین سے 300-400 گنا بڑا نہیں، 3-4 گنا بڑا نہیں، 3-4 لاکھ گنا بھی بڑا نہیں، 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ کین یو امیجن دیٹ؟ تو یہ سب اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے یہ نظام، اور اللہ ہی اس نظام کو بیلنس طریقے سے لے کر چل رہا ہے۔ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ دنیا اگر 2 سیکنڈ کے لیے بھی اپنا توازن کھو دے تو اتنے بڑے بڑے دھماکے سرزد ہوں گے کہ آپ یہ حساب لگائیں کائنات ختم ہو جائے گی ان دھماکوں کی صورت میں۔ صرف یہ پلینٹ ارتھ نہیں، اور اس پلینٹ ارتھ پر ایک انسان جو کہ 50-100 سال کی زندگی پانے کے لیے آیا تھا، وہ انسان یہ کہے کہ خدا کی خدائی جو ہے نا میرے سامنے ایسے ہے جیسے رائی کا دانہ۔ یہ من گھڑت باتیں ہیں آپ کی جو آپ اپنی پبلک کو بتا کر ان کو گمراہ کر رہے ہیں۔
سراسر گمراہ کر رہے ہیں، اور اس چیز کا انشاءاللہ آپ کو عذاب بھی ہوگا۔ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، شرک کی کوئی معافی نہیں، شرک میں کوئی گنجائش نہیں۔ دنیا میں 8.7 ملین مختلف سپیشیز ہیں، 87 لاکھ مختلف قسم کی سپیشیز جن کو خدا نے کریٹ کیا ہے، جن میں 6.6 ملین صرف انسیکٹس یعنی کہ کیڑے اور جانور ہیں، جن میں کتے، بھیڑیے، شیر اور مختلف، اور ایک سپیشی ہم ہیں، ہمیں بھی سائنس میملز میں لکھتی ہے۔ تو آج روئے زمین پر 8 ارب سے زیادہ انسان موجود ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو انسان پیدا ہوئے، جو مر گئے، ان کا کوئی حساب نہیں، وہ ٹریلینز سے بھی بڑھ کر تعداد میں ہوں گے، ان کا کسی کو کوئی اندازہ نہیں، سائنس کو بھی نہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں، ان سب کو پیدا کرنے والا، ان سب کے جسموں میں جان ڈالنے والا کون؟ صرف اللہ۔ کریٹر کون ہے؟ اللہ۔ اب تیسری مثال آپ اپنے جسم کے اندر دیکھیں، یہ تو اتنی بڑی مثال ہے کہ جس کے بارے میں اگر ایک ان پڑھ بندہ بھی نہ اگر غور کرے، خدا تک جانے کے لیے، تقوی اختیار کرنے کے لیے کوئی غور کرے نا، صرف اپنے اندر، نہ قرآن پڑھا، نہ کچھ پڑھا، ABC تک نہیں اگر آتی، نہ کسی کو الف بے بھی نہیں آتی، اس کو یہ پتا ہے کہ میں زندہ کیوں ہوں۔ ہماری کڈنیز ڈیلی 50 گیلن سے زیادہ خون کو فلٹر کرتی ہیں، جن میں سے خون میں سے وہ نمکیات اگر زیادہ ہو جائیں ان کو فلٹر کر دیتی ہے۔ اگر ضرورت سے زیادہ خون میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی چیز کی مقدار زیادہ ہو جائے، وہ اس کو فلٹر کر دیتی ہے، اور پیشاب کی صورت میں وہ باہر نکل جاتی ہے۔ تو آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ خدا کتنا بڑا ہے۔ یہ تمام کام ہمارے جسم میں بغیر کسی مشین سے، بغیر کسی خرچ کے، بغیر کسی شور کے، بغیر کسی تکلیف کے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہمارا گردہ 50 گیلن خون فلٹر کر دیتا ہے۔ اور اگر کسی شخص کے گردے فیل ہو جائیں 80% سے زیادہ، ڈائلیسس کے مریض اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ کتنی تکلیف سے ان کو گزرنا پڑتا ہے، جناب کتنی بڑی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ اندازہ لگائیں کہ 4 سے 5 گھنٹے لگتے ہیں ڈائلیسس کے پروسیجر میں ایک مرتبہ، اور یہ مہینے میں 4 سے 5 مرتبہ ہوتا ہے، اور جس پر لاگت مہینے میں 70 سے 80 ہزار روپے آ جاتی ہے، جبکہ ایک ڈائلیسس اگر نارمل سے نارمل جگہ پر بھی کروایا جائے تو 5 سے 7 ہزار روپے خرچہ آ جاتا ہے، اور اگر کسی بڑی جگہ پر جہاں ٹھیک طریقے سے ڈائلیسس کیا جاتا ہے وہاں پر 15 ہزار روپے لیے جاتے ہیں ایک ڈائلیسس کے، اور اگر مہینے میں 4 مرتبہ بھی کروائیں تو 60 ہزار روپے لگتے ہیں ڈائلیسس کے، جو ایک عام آدمی کی تنخواہ سے بھی زیادہ کی رقم ہے پاکستان میں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مفت میں آپ کو یہ چیز فراہم کی ہوئی ہے، اور جسم میں کئی ایسی چیزیں ہیں جن کا ذکر کرنے چلوں تو میری زندگی ختم ہو جائے، الفاظ ختم نہ ہوں، اتنی بڑی ہے خدا کی ذات۔ یہ ہے خدا کا مختصر سا تعارف۔ اگر اس مختصر سے تعارف کے بعد بھی آپ کو خدا کا تعارف نہیں ہوتا، اگر آپ ابھی بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی کا زیادہ رتبہ ہے، ہاؤ کین یو سے دس؟ تو ایک انسان جو پیشاب کرنے تک کا محتاج ہو، جو ہر معاملے میں اللہ کا محتاج ہو، وہ انسان یہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ کوئی دوسرا نیک انسان، کوئی صوفی بزرگ ہی صحیح یا انبیاء کرام میں سے ہی صحیح، کوئی ایسا ہو جو خدا کی خدائی کو ایسے سمجھتا ہے جیسے اس کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ؟ ہاؤ کین اینی ون سے دس؟ خدا ہر کسی کو ہدایت نصیب فرمائے، خاص کر ان جیسے لوگوں کو، اور ان جیسے لوگوں کو سننے والوں کو، اور ان کو ایسی تعلیمات دینے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔